رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين. سورة ابھی تو الرحمن. کیا فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے؟ ورنہ تو کہ ساری رات سورة رحمان. یہ صورت وہ واحد صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو بیک وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز کم دی ہیں، یعنی بالکل سٹارٹ میں آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی، اور وہ بھی بڑی ہی بہترین انسٹرکشنز ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ڈفرینٹ چیزیں بتائیں گے، اور جہنم کے متعلق بھی کچھ چیزیں بتائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اور پھر اس سورہ میں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور جنتوں کا اتنا ذکر ہے، تو وہاں پر جہنم کا بتایا جانا رحمان ہونے کی کیسے دلیل ہو گیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے تو پھر جہنم کا تذکرہ کیوں آیا؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چھری کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ چھری کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، اس سے آپ کا ہاتھ کٹ سکتا ہے، یا آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے، یا یہ ایک ڈینجرس چیز ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ رحمت کی دلیل ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کے بارے میں بھی پہلے سے آگاہ کر دیا، تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک، تو یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. الرحمن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور ان میں سے یہ والا نام الرحمن. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرحمن آتا ہے. یہاں پر جو قریش مکہ تھے نا، مشرکین مکہ زمانے کے تھے، ان کو بہت زیادہ ایشو رحمان ورڈ سے. یعنی جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے وما، یعنی کون ہے یہ رحمان؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے. یعنی ان کو گویا اس نام سے چڑ سی تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ جسے تم چڑ کھا رہے ہو، ذرا سنو تو صحیح، وہ ہے کون؟ وہ ہے الرحمن. اس نے سب سے زیادہ رحمت کی، وسیع پیمانے پر رحمت کی. الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کی رحمت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے. اور اس کی رحمت کی ایک سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، اس نے قرآن کی تعلیم دی. تو گویا کسی کو کچھ چیز سکھانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن سکھایا. تو قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سکھانا اپنے رحمان ہونے کی دلیل کے طور پر بات کی. اور اس نے کیا رحمت کی؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. اس نے تو اور بھی مخلوق پیدا کی، انسانوں کو خاص طور پر مینشن کیا گیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے. علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا، کیونکہ جیسا اظہار انسان اپنے فیلنگز کا کر سکتا ہے، ویسے کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی. آپ کوئی بھی مخلوق اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تھوڑا تھوڑا ان کے موڈ سے یا آوازوں سے پتہ چلے گا کہ یہ غصے میں ہے، یا اس کو بھوک لگی ہے، یا یہ سونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یا کچھ بھی، یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو آپ کو پتہ چل جائیں گی. لیکن جیسے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا اور بیان کی قوت دی کہ وہ کبھی اشعار میں اپنی چیزیں بولتا ہے، تو کبھی نثر میں بولتا ہے، اور کبھی استعارہ کر کے بولتا ہے، اور کبھی چیزوں کو شبیہ دے کر بولتا ہے، اور ڈفرنٹ چیزوں سے، یعنی ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ استعارہ کر کے بولتا ہے. اور پھر بولنے کے بھی آپ دیکھیں، پوری لینگویج میں بھی کتنی زیادہ لینگویجز ہیں جو انسان بولتا ہے. اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو وہ بولتے تو ہیں، لیکن کیا ان کی کوئی زبان ہے؟
اگر ہے بھی تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی زبان کچھ سمجھ پاتے ہیں اور ان کی آوازیں کچھ ایک جیسی لگتی ہیں۔ انسانوں میں آپ دیکھیں زبانوں کی ہی کتنی ویرائٹی ہے، اور پھر ان زبانوں میں جو ویرائٹی ہے اور اس کے ساتھ جو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبان سے اظہار کرنے کی قوت دی، کہ کس کس طریقے سے انسان اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، رحمان ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، یعنی آسمان اور زمین کے اندر ایک بیلنس قائم کر دیا۔ نہ تو آسمان زمین پر آ کر پڑ جاتا ہے، اور نہ ہی سورج ہے کہ چاند سے پہلے نکل آئے، یا چاند ہے کہ سورج سے پہلے نکل آئے، ہر کوئی اپنی مقررہ اوقات میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب میزان قائم کی تو ہمیں بھی ایک حکم دے دیا، اور اس پوری سورہ میں آپ کو یہ والا حکم نظر آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی میزان کو ڈسٹرب نہ کرو، بیلنس کو ڈسٹرب نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میزان ویسے اس اسکیل کے لیے آتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، میزان وہ اسکیل وہ جو میئرنگ کرنے کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ویسے الیکٹرک جو ہے نا اسکیل زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں یا ابھی بھی کچھ پرانے لوگ ہیں جو ابھی تک میئر کرتے ہیں باقاعدہ چیزوں کو، کہ وہ ایک سائڈ پہ کچھ خاص بیلنس رکھتے ہیں، 1 کلو یا 2 کلو، اور دوسری طرف وہ چیز جو ناپی جانی چاہیے وہ، اس کو اصل میں میزان کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میزان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، میزان میں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور پھر اس میزان کو آپ کسی بھی میزان کے اوپر سیٹ کریں، چاہے وہ آپ کی لائف کا بیلنس ہے، چاہے وہ کھانے کا بیلنس ہے، سونے کا بیلنس ہے، وہ آپ کے کام کا بیلنس ہے، وہ آپ کے باقی معاملات کا بیلنس ہے، وہ حقوق اللہ کا بیلنس ہے، یا پھر وہ حقوق العباد کا بیلنس ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ جنرل تعلقات کا بیلنس ہے، یا پھر وہ خرچ کرنے کا بیلنس ہے، یا وہ روک لینے کا بیلنس ہے۔ ہر چیز میں بیلنس اختیار کرو، تجاوز نہ کرو، لیمٹس کو کراس نہ کرو، باؤنڈریز کو پار نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو۔ یہ نہیں کہ جس چیز میں اپنا انٹرسٹ ہے اس کی طرف ذرا زیادہ مائل ہو جایا جائے اور دوسری چیز کو آل ٹوگیدر نگلیکٹ کر دیا جائے۔ حقوق اللہ میں تو بہت ہی ذوق و شوق سے عبادات بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، حقوق العباد کی پرواہ ہی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی بیلنس کے خلاف ہے۔ اور دوسرا امبیلنس کیا ہے؟ حقوق العباد میں تو بہت آگے ہیں، چیریٹی کے کاموں میں بہت ہی آگے ہیں، لوگوں کی مدد تو بہت کر رہے ہیں، لیکن نماز جو فرض نماز روزہ اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بھی بیلنس کے خلاف ہے۔ تو انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، اس بیلنس میں انصاف رکھو۔ ولا تخسر المیزان، اور اس میں کسی قسم کا امبیلنس اختیار نہ کرو، ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا میزان تو میرے پاس ہے نہیں اور میں کون سا کوئی چیز بیچتی ہوں تو یہ شاید میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ کی زندگی کے اندر جو بھی بیلنس ہے، چاہے وہ رویوں میں ہے، آپ کے گھر میں ایک بہو ہے اور ایک بیٹی ہے، اب بیٹی کوئی معاملہ کرتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور بہو کوئی معاملہ کرتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیلنس قائم کرو، میزان دو۔ آپ کے پاس 3 بچے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے۔ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں، اور کوئی کرتا ہے تو اس کو خوب جھاڑ پڑ جاتی ہے۔ بیلنس قائم کرو۔ میکے والے آ رہے ہیں تو کیا پک رہا ہے، اور سسرال والے آ رہے ہیں تو کیا پک رہا ہے؟ بیلنس قائم کرو۔ اپنی ماں ہے تو اس کو کیسے رسپیکٹ دی جاتی ہے، یا ان کی چیزوں کے اوپر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو اتنی سنجیدگی سے بھی کئی دفعہ نہیں لیا جاتا، اور ساس نے کچھ ہلکا بھی کہہ دیا تو بس انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ بیلنس قائم کرو۔ خرچ کرنے گئے ہیں، جتنی چیزیں لینی تھی اس سے اوپر کی چیزیں لے آئے ہیں، جو چیز نہیں خریدنی تھی وہ بھی خرید لی کہ شاید کام آ جائے۔ بیلنس قائم کرو۔ تو یہاں پر عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، پیسوں کے خرچ کرنے میں بھی، یعنی انسان کی جو پوری زندگی ہے نا وہ اس بیلنس کے گرد ہوتی ہے۔ ٹھیک؟ آپ کام پر جاتے ہیں تو گھر کے کاموں کے ساتھ بیلنس قائم کریں۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اگر آپ ایک کام کریں تو بس اسی میں اتنا زیادہ انوالو ہے کہ دوسری چیزیں آل ٹوگیدر نیگلیکٹ ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
بیلنس ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ ہم سب پہ اپلائی ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی رول میں ضرور موجود ہیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل ہے اور کھجور کے درخت غلافوں والے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہاں پر جن اور انسانوں دونوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. وَخَلَقَ الْجَانَ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. بجنے والی جو مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کالفخار، جو ٹھیکری کی طرح تھی. وخلق الجان من مارج، آپ جانتے ہیں وہ جو مٹی پک کے ایک آواز سی دیتی ہے، جب اس کو ٹھوکو نا یا اس کے اوپر کرو تو وہ ایک آواز دیتی ہے. کچی مٹی میں یہ آواز نہیں ہوتی. اگر آپ مٹی کے برتن آپ کے گھر پہ موجود ہوں اور آپ ان کو کسی چیز سے ماریں تو آپ کو ایک آواز آتی ہے اس مٹی کے برتن کی. تو وہ والی جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، جم کے جو پکا لی ہوتی ہے ٹھیکری کی طرح، اس کو کہتے ہیں فخار. سلسال کل فخار. وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے جنوں کو. یہاں پر الجان یا تو اس سے مراد جن ہے، جیسے یہ جو آدم علیہ السلام کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پورے یہ جو انسان نوع انسان ان کو شو کرتے ہیں، یعنی پہلے انسان. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو جن ہے ابو الجن، اس کا نام ہے الجان. ٹھیک ہے. تو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج جب پورے دن 365 ڈیز میں ہر روز ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں سورج ہر روز مشرق سے ہی نکل رہا ہے، نکلتا مشرق سے ہی ہے، لیکن ہر روز اس کا پوائنٹ چینج ہوتا رہتا ہے. یہ وجہ ہے کہ گرمیوں میں آپ کو شدت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، وہ لمبے آورز بھی ٹھہرتا ہے اور نکلنے کی جگہ بھی فرق ہے. اور سردیوں میں بھی اس کے نکلنے کی جگہ فرق ہے. تو وہ ایک پوائنٹ جہاں سے وہ نکلتا ہے اور پورے 365 ڈیز کور کر کے وہ دوسرا ایک، وہ بھی ہے مشرقی، دونوں مشرق ہے. یعنی ایک پوائنٹ، یعنی جنوری سے یہاں سے شروع ہوا اور دسمبر میں وہاں تک پہنچا، یہاں تک آ کے اگر ختم کرتا ہے تو یہ ہوگا دو مشرق. اسی طرح غروب ہونے کی بھی اس کی جو جگہ ہے، غروب مغرب میں ہی ہوتا ہے، لیکن جس جگہ سے نکلتا ہے پورے 365 ڈیز میں اس کا مختلف یعنی آپ سمجھ لیں جگہ ہے جہاں پر وہ غروب ہو رہا ہے. تو یہاں پر دو پوائنٹس مغرب کے بن گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور ان مغربوں کا بھی مالک ہے. ٹھیک ہے، مشرقین کا بھی مالک ہے اور مغربین کا بھی مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اب پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انسان اور جنوں کی پیدائش کا ذکر، آسمان اور زمین کا ذکر، اور اب پانی کا ذکر. اس نے، اور پانی بھی عام پانی نہیں، پانی میں بھی وہ والی مثال دی جو حیران کر دے، جیسے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز میں جس میں وہ جو برزخ، اگر آپ برزخ لکھ کے بھی انٹر کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے دو جو سمندر ہیں وہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. ایک ڈفرنٹ کلر کا پانی ہے اور دوسرا ڈفرنٹ کلر کا، لیکن وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے. تو دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے، حد کو کراس نہیں کرتے. اب یہاں پر اگین دیکھیں، باؤنڈریز کراس نہیں کر رہے، حد کراس نہیں کر رہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، باؤنڈریز کراس نہیں کر رہے. یہ ہے حقیقت میں اکٹھے رہنے کا ایک گر، ایک قانون، کہ جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ایک معاشرے کے لیے اکٹھے رہنا، کبھی کبھی جوائنٹ فیملی ہے اور کبھی کبھی میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ جو اکٹھے رہتے ہیں، آپ معاشرے میں اکٹھے رہتے ہیں. تو اس میں امپورٹنٹ چیز کیا، یہ جو درمیان میں ایک پردہ ہے، درمیان میں ایک باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہ کرے. جب بھی باؤنڈریز کراس ہوتی ہیں اور دوسروں کی پرسنل زندگیوں میں جھانکنا شروع کرتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں، وہاں سے کام خراب ہوتے ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آپ دیکھیں پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز سمندروں پہ کیسے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، اور ایک سوئی بھی آپ سمندر میں ڈال دیں تو نیچے چلی جاتی ہے۔ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے، یعنی صرف اللہ کی ذات کو قرار ہے، باقی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہو ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوئے چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو فارغ ہونے کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے خدا نہ خواستہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بزی ہیں اور اس وقت فارغ ہو جائیں گے۔ یہاں پر فارغ ہونا مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری چیزیں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے امور بھی سر انجام دے رہے ہیں، یعنی ابھی باقی کام بھی ہو رہے ہیں، اور ابھی حساب لینے کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہوئے، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ابھی فراغت نہیں ہے اور اس وقت فراغت ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تھکاوٹ یا فراغت اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان چیزیں ان عیوب سے پاک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اے گروہ جن و انس اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو فنفذو، نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکے مگر ایک خاص قوت کے، یعنی غلبے کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ چمڑے چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو پھر اس دن نہ کسی انسان اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر آتا ہے کہ لوگوں سے ان کے متعلق سوال ہوگا، تو یہاں پر جب گناہ ان کے سامنے، اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کھلے کتاب کی طرح وہ سامنے موجود ہوں گے، تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے پوچھا بھی جائے گا، لیکن جب اعمال نامے دے دیے جائیں گے، ریکارڈ کہتے ہیں رزلٹ جب آؤٹ ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ آپ نے کس میں کیا کیا، اور وہاں پر کوئی ایسا رزلٹ بھی نہیں کہ ایگزامینر نے کوئی غلطی سے کر دیا، بلکہ وہاں پر تو اللہ کے فرشتے ہیں جو غلطی نہیں کر رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، مجرموں کو ان کی علامت سے ہی پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا، یعنی پاؤں سے بھی گھسیٹا جائے گا اور پیشانی کے بالوں سے بھی گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کریں، حالانکہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو جہنم کے بارے میں ان کی تفصیلات بتانا بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچائے۔
ये तूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, इनके और खवलते गर्म पानी के दरमियान वो चक्कर लगाते होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वलिमन खौफा, लेकिन इसके बरक्स वो जिसने जो डरा मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़ा होने से, जन्नतान, उसके लिए दो बाग हैं। ये कौन डरा, यानी जिसको हकीकी तौर पर, जो हकीकी तौर पर शौरी तौर पर मुसलमान था, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता था कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं इसका क्या हिसाब दूंगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तो उसने तकवा की जिंदगी बसर की। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफनान, दोनों बहुत ही खूब शाखों वाले हैं, यानी इतनी जबरदस्त बागात हैं कि शाखें ही शाखें, यानी बहुत ज्यादा ट्रीज हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानी तजरियान, उन दोनों में दो चश्मे बह रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, दोनों में हर फल की दो दो किस्में हैं। फबिअय्यि आला फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनि दान, वो मसनदों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और दोनों बागों के तरोताजा फल करीबी होंगे। एक दफा ऐसा होता है ना कि आपके पास चीजें अवेलेबल होती हैं, लेकिन अब आप वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा कोई आए और आकर ये गुलाम है या जो भी आपके सर्वेंट्स हैं या मेड्स हैं वो लोग इनको सर्व करें। ठीक है, तो कई दफा आप ऐसे चाहते हैं। तो यहाँ पर असल चीज क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला ये फरमा रहे हैं कि वहां पर आप लोगों के पास चीजें अवेलेबल होंगी, करीब ही होंगी, दूर जाके ले जानी नहीं पड़ेंगी। कई दफा ऐसा होता है चीजें फ्रिज में हैं या टेबल के ऊपर पड़ी हैं, फिर आप जाते हैं, लेते हैं, काटते हैं और खाते हैं। वहां पर बिल्कुल करीब रेडी पड़ी होंगी। और फिर ये कि मसनतों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। और तकियों पर तकिया लगाकर इंसान कब बैठता है, जब रिलैक्स करता है। इसका मतलब है वहां पर कोई अर्जेंसी नहीं, कोई बच्चा रो नहीं रहा कि उसको देखो, कोई पानी नहीं बंद करना, कोई दरवाजे पे नहीं आया जिसको आपने खोलना है जाके। यानी दिन भर अगर आप घर पे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ काम करने होते हैं। फलाना आ गया, अब उसके लिए दरवाजा खोल दो, अब उसके लिए खाना बना दो, अब उसके लिए पानी ला दो, अब उसके कपड़े इस्त्री कर दो। और फिर अब अगर मेड्स वगैरह भी आ रही हैं तो उनको ये बता दो तुम ये वाला काम करो, तुम वो वाला काम करो, तुम इसको निकाल के ऐसे कर लो, तुम ये वाला काम ना करो। ठीक है, तो आने और जाने और इस तरह के मुख्तलिफ चीजें चलती रहती हैं। लेकिन वहां पर क्या होगा, मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, रिलैक्स। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उनमें नीची निगाह वाली औरतें होंगी। तो ये औरतों की खास खुसूसियत है निगाहें नीची रखना, यह हया की अलामत है। तो औरतें नीची निगाह रखने वाली होंगी। लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हें उनसे पहले ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो औरतें कैसे लगेंगी जैसे कोई याकूत या मरजान हो, यानी इतने जबरदस्त मोतियों की तरह खूबसूरत है। यानी देखने में भी खूबसूरत है और करेक्टर वाइज भी खूबसूरत है। कोई किसी के साथ उनका पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा, और पहले ब्याह ही नहीं गई, ना किसी इंसान ने हाथ लगाया ना कभी किसी जिन ने। यानी अभी भी जब रिश्ता कर रहे होते हैं तो पहले ये देखते हैं कि अच्छा कवारी लड़की हो जिसका रिश्ता देखा जाए। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी ही तो है, यानी एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकता है। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, और दो के अलावा दो और बाग भी हैं। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुदहाम्मतान, दोनों स्याही माहिल गहरे सब्ज हैं।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा आइनानी नद्वख़तान, इन दोनों में जोश मारते हुए दो चश्मे हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, उन दोनों में फल और खजूरों के दरख्त और अनार हैं। और यहाँ पर ये जो फल मेंशन हो रहे हैं, खजूर है, अनार है, तो ये तो जन्नत में जो अनार होंगे, यानी देख के इंसान पहचान लेगा कि ये अनार है, लेकिन वो जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, साइज और जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फीहिन्ना खैरातुन हिसान, उनमें कई खूबसूरत खूबसूरत औरतें होंगी। फबिअय्यि आला, क्योंकि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। खूबसूरती इंसान को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर साथ खूबसूरती ना हो तो फिर खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तो खूबसूरत और फिर खूबसूरत का जिक्र आया कि खूबसूरत सीरत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अखलाक अच्छा होता है तो मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है। फीहिन्ना खैरातुन हिसान, तो वहां पर खूबसूरत भी खूबसूरत भी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिनेंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हुरुम मकसूरातुन फिल क़ियाम, गोरी स्या आंखों वाली औरतें खेमों में रुकी हुई, यानी घरों में मौजूद होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिनेंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लम यतमिथुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, इनसे पहले किसी इंसान और किसी जिन ने उनको छुआ तक नहीं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन व अबकरिय्यिन हिसान, नादिर और नफीस खूबसूरत सब्ज कालीनों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जिन्नात ने ये सूरह सुनी थी तो आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग उस तरह जवाब क्यों नहीं देते जिस तरह जिन्नात ने जवाब दिया, यानी उन्होंने बेहतर जवाब दिया। तो आप वसल्लम ने उनका जवाब बताया कि उन्होंने ये जवाब दिया था, ला बिशैइन मिन निअमका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, कि नहीं कोई चीज, यानी कोई भी आपकी नेमत ऐसी चीज नहीं है रब्बना जिसकी हम तकजीब करें, यानी हम आपकी नेमतों की तकजीब नहीं करते। फलक अलहम्द, और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप उस तरह जवाब क्यों नहीं देते जैसे जिन्नात ने की दिया। ला बिशैइम मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। तबारक अस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, आपके रब का नाम बड़ा ही बाबरकत है, जो बड़ी शान वाला है और बड़ी इज्जत वाला है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो इसको स्टॉप कर ले।